بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارے آج کے مہمان ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب شہریار آفریدی صاحب. اس سے پہلے تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ. پاکستان تحریک انصاف میں پچھلے دنوں بہت زیادہ خبریں اس وقت ہوئیں جب فواد چودھری بما کمپنی، یہ کمپنی سے مراد ہے ان کی کمپنی، یعنی کہ وہ علی زئی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، یہ فواد چودھری صاحب اینڈ کمپنی بات چیت کرنا شروع ہوئے، بولنا شروع ہوئے اور ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ جناب پارٹی میں کیا کوئی مسئلہ چل رہا ہے. اور ایسے میں ایک اور حوالے سے بھی بات چیت شروع ہوئی کہ کیا ایک تو یہ لوگ ہیں جو پارٹی چھوڑ چکے تھے اور اب ان میں اور پارٹی میں اختلاف ہے، لیکن کیا کچھ لوگ جو پارٹی کے اندر ہیں ان میں اور پارٹی میں بھی کچھ مسئلے مسائل ہیں. اس کو مزید ہوا اس وقت ملی جب شہریار آفریدی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ ایک بڑی جارحانہ تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ میری بات غور سے سن لیجئے، ہو سکتا ہے کہ آخری دنوں اس ایوان میں بطور ایک پاکستانی مجھے سنا جائے، شاید یہ آج میرا آخری دن ہو اس ایوان میں. اس کے بعد یہ بات آگے چلتی ہوئی نظر آئی اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور سینئر رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ نے بھی شہریار آفریدی صاحب کی آواز سے آواز ملائی اور اپنا مقدمہ کچھ یوں پیش کیا کہ پارٹی کی جو قیادت ہے وہ کیوں کچھ نہیں کر رہی لیڈرشپ کی، یعنی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. 4 مہینے ہو گئے اس اسمبلی کو اور ہم ڈیسک مار رہے ہیں اور تھپکیاں مار رہے ہیں اور کمیٹی کھیل رہے ہیں اسمبلی. اس سے بہتر ہے گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں. فرسٹریشن سب کو ہو رہی ہے. اسی طرح شہریار بہت سخت فرسٹریٹ ہو رہا ہے کہ اگر میں خان صاحب کے کام نہیں آ سکتا تو میں کائے میں نہیں ہوں. ہم سے تو عوام پوچھتی ہے کہ خان کدھر ہے، کیوں نہیں آتا، تو فرسٹریشن ہوتی. تو شہریار نے جب اس دن وہ کہا، میری ان کی مسز سے بات ہوئی تو میں نے اس کو پبلکلی تھریٹن کر دیا کہ اگر آپ جاؤ گے خان کا کیس خراب کرو گے پھر ہم بھی جائیں گے. اڈیالہ کے سامنے نہ دینا پڑے، پریزیڈنسی کے سامنے پی ایم ہاؤس جہاں دینا پڑے ہم دیں گے. ہم خان کو پھر کیسے اور نکالیں؟ ہو سکتا ہے کہ کور کمیٹی کا کوئی ہو طریقہ جو ہمیں نہیں پتہ. کوئی بھی کور کمیٹی میں نہیں ہے سوائے علی کے اور اسد کیسر کے. بات آگے بڑھی. شہریار آفریدی صاحب نے سوشل میڈیا پر ایک انٹرویو کے دوران مزید اپنی اس ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ چاہتے ہیں پارٹی لیڈرشپ سے ملنا، عمران خان صاحب سے ملنا، لیکن نہیں مل پا رہے. اللہ جانے کون انہیں نہیں ملنے دے رہا. خان سے مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا. کنٹیمپٹ میں، ہائی کورٹ کنٹیمپٹ میں گیا ہوا ہوں. 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے خان سے مجھے ملاقات نہیں کرائی جا رہی. پہلے کہا گیا کہ جی وہ جیل کا جو عملہ ہے، میں نے ابھی ریسنٹلی میری جی ایچ کیو والی ہیئرنگ تھی تو میں نے وڈائک صاحب جو سپورٹنٹ ہے ان سے پوچھا. انہوں نے مجھے کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا نام آیا ہوگا تو ہم نے آگے دینا ہے. تو اب میں نہیں سمجھ رہا کہ میرا نام کون نہیں دے رہا. یہ میرا آئینی قانونی حق ہے کہ میں اپنے لیڈر سے ملوں. میں کنٹیمپٹ میں گیا ہوں اور پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ملے گی تو کون؟ ایز اے ایکس فیڈرل منسٹر. یہ بات ہم نے پرسوں اپنے پروگرام میں پی ٹی آئی کی سیکرٹری اطلاعات کے آگے رکھی، رؤف حسن صاحب سے آگے، کہ شہریار صاحب کیوں نہیں مل پا رہے پارٹی قیادت سے جبکہ وہ اس ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. تو رؤف صاحب نے اس حوالے سے اپنی لا علمی کہہ لیجیے جو بھی انہوں نے ان الفاظ میں اظہار کیا کہ یہ معاملہ ہے. ان کا نام تک اس میں درج ہے لیکن ابھی تک ان کی ملاقات نہیں ہو پائی. تو اس لیے نہیں ہو پائی کہ خان صاحب نے ٹک نہیں کیا ان کا نام. اس کا مطلب یہ ہوا نا خان صاحب نے جو میں پنجوتا صاحب سے کل دوبارہ بات کر لوں گا اس سلسلے میں، یا شاید آج اس پروگرام کے بعد میں ان سے بات کروں، ڈیٹیلڈ انپٹ لے لوں گا. لیکن مجھے نہیں پتا کہ 2 چیزوں میں سے کیا ہے کہ نام ان کا باری کیوں نہیں آئی ہے. قصہ مختصر یہ کہ پھر یہ بات سامنے آئی کل پرسوں کہ عمران خان صاحب نے آج کے دن شہریار صاحب وغیرہ کو بھی بلایا ہے جو کہ ذرا سے نالا نظر آتے ہیں. شاندانہ بی بی کو بھی بلایا ہے، جنید صاحب کو بھی بلایا ہے اور باقی رؤف حسن صاحب اور عمر ایوب صاحب یہ تو بلایا ہے. میڈیا پر خبریں سننے لگی کہ جناب دونوں گروپس کو بلا لیا گیا ہے، جبکہ یہ افراد کہتے رہے کہ اس کو اس طرح تعبیر نہ کیجیے. یہ کوئی گروپ نہیں ہے، یہ کوئی 2 گروپ نہیں ہے، کوئی آپس میں جھگڑا نہیں ہو گیا جن دونوں کو بلایا تو بس. لیکن یہ طے ہے کہ اٹ واز اے فیکٹ کہ بلایا گیا ان سب افراد کو. میڈیا کہتا رہا 2 گروپ، یہ کہتے رہے کوئی گروپنگ نہیں ہے. آج یہ سب وہاں پر گئے اور سب منتظر تھے کہ ان کی کیا بات ہوتی ہے خان صاحب سے اور باہر آ کر یہ کیا بات کرتے ہیں. بات تو انہوں نے کی میڈیا سے، لیکن سب حیران ہوئے اس وقت جب انہوں نے بات یہ کی کہ ہمیں تو خان صاحب سے ملنے ہی نہیں دیا گیا، کسی کو بھی نہیں ملنے دیا گیا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھڑے رہے اور ہمیں کسی سے ملنے ہی نہیں دیا گیا. عمر ایوب صاحب نے شدید غصے کے عالم میں آج کی کہانی اس طرح بتائی. آج ہماری ملاقات کورٹ کے عین مطابق شیڈیول تھی. یہاں پہ ہمیں آ کے روکا جاتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گیٹ پہ روک کے 4 گھنٹے روک کے سائیکولوجیکل وارفیئر کر کے ہمیں یہ کمزور کرنے کی کوشش. ان کا دماغ خراب ہے. سارے کے سارے لوگ کان کھول کے چلے کو پریویلیج موشن کے ذریعے
ہم لوگ اس پوری انتظامیہ کو لائن حاضر کریں گے قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں, اور ان کو ہم لوگ حاضر کریں گے. ہم لوگ ان کو وہاں پہ بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ان کی کیا مجال, انہوں نے ہمیں روکا یہاں پہ. ہمارے ساتھ شہریار آفریدی صاحب موجود ہیں, ہمارے ہر دل عزیز. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر, بہت شکر گزار ہوں. سر پہلے تو یہ آج کے دن کا ہی معاملہ بتائیے کہ آپ کو یہ کیا لگتا ہے, اس سے پہلے بھی عمر ایوب صاحب, رؤوف صاحب وغیرہ جاتے ہیں خان صاحب سے ملنے, اور عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے, کبھی ہوا ہو تو الگ بات ہے, ورنہ تاخیری حربے ہوتے ہیں, ایک آدھ کو نہیں ملنے دیا, ایک آدھ کو روک لیا, لیکن ایسا کم ہوا ہے کہ جناب وہ گئے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بیٹھے اور نہیں ملنے دیا, واپس بھیج دیا. آج اب آپ لوگ بھی سارے ساتھ گئے تو ملنے ہی نہیں دیا گیا, یہاں تک کہ آپ لوگ واپس آ گئے. انفیکٹ میں بتاؤں, میڈیا پر یہاں تک اناؤنس ہوا کچھ چینلز میں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد عمر ایوب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں, اور پھر پتہ چلا کہ عمر ایوب کہہ رہے ہیں ہمیں تو ملنے ہی نہیں دیا گیا. سو یہ آج کیوں ہوا, آپ کو کیا سمجھ آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, تمام تعریفیں رب کی اور اربعہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شکریہ وسیم بھائی. وسیم بھائی, یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا, 4.5 ماہ سے میں کنٹیمپٹ میں جانے کے باوجود مجھے نہیں ملایا جا رہا. عمر ایوب صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل پلس لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, ان کو 9 دفعہ نہیں ملنے دیا گیا, 6 گھنٹے. علی محمد خان, یہ بہت بڑی لسٹ ہے, جب ان کی مرضی ہو ملا دیتے ہیں, مرضی نہ ہو تو کوئی ہیلا بہانہ, کیونکہ وہ بیچارے باہر جو بیٹھے ہیں, وہ جو سیکیورٹی والے ہیں, ان بیچاروں کا ایکسیس ہی نہیں ہے, وہ بیچارے خود ایک عجیب و غریب اذیت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو آج آپ لوگوں سے کہا کیا گیا, یہ کہا گیا کہ تھوڑی دیر میں ملواتے ہیں, ابھی انتظار کیجئے, یا پلین کہہ دیا گیا کہ نہیں ملاقات, واپس جائیں؟ کچھ بھی نہیں کہا گیا, کچھ بھی نہیں کہا گیا. یہ آپ کا, اب دیکھیں یہ کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں, لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سیکرٹری جنرل, پھر الیکٹڈ ایم این ایز. ہم ایک چوکی ہے بالکل اڈیالہ جیل کے پاس, وہاں پہ گئے, میں شکر ہے نماز پڑھنے کی اجازت دی. ہمیں کہا کہ جی اوپر سے فون آیا, آپ سارے نکل جائیں. ہمیں وہاں سے نکالا گیا, باہر دیوار کے ساتھ کھڑے رہے, دھوپ تھی بہت سخت. وہاں سے دوسری طرف کہا گیا کہ آپ یہاں پہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے, اس طرف ہو جائیں. یو وانٹ بلیو وسیم بھائی کہ ہم آخری وقت تک شاندانہ, بہن ہے قوم کی بیٹی, الیکٹڈ ممبر, کبھی وہ بیچاری زمین پہ بیٹھے. اسی طرح ہمارے ساتھ ہمارے انفارمیشن سیکرٹری جو ہیں رؤوف صاحب, وہ ہی از 70+. پھر شمیم نقوی صاحب, ہی از 75-76. اب میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ایک ایسی اپروچ تھی کہ ان کی تذلیل کی جائے, ان کو ذلیل کیا جائے, اور یہ کسی طریقے سے مایوس ہو کے چلے جائیں. لیکن الحمدللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں, اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم رول آف لا, سپریمیسی آف لا کی بات یہ تو آپ نے آج کی آپ بیتی بتا دی کہ آج یہ ہوا. اور شہریار صاحب, آپ ظاہر بڑے فرسٹریٹڈ تھے اس بات پہ کہ مجھے اللہ جانے کون نہیں ملنے دے رہا. آج بہرحال آپ کی ملاقات کا اہتمام ہوا, لیکن اس وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی جو آپ نے بتایا. سو آپ کو یہ تعین ہو گیا کہ آپ کی جو اب تک ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی, وہ انہی عناصر کی طرف سے نہیں ہو پا رہی تھی جن عناصر نے آج کسی کو نہیں ملنے دیا خان صاحب سے, یعنی کہ سیکیورٹی اہلکار یا ان کے پیچھے کوئی اور, یا پارٹی کے اندر سے کوئی تھا جو ملنے نہیں دے رہا تھا؟ نہیں, دا رائٹنگ از آن دا وال. دیکھیں نا, میرا کیوں نہیں, میں, ہم تو ساری لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی نا, تو کیوں نہیں ملنے دیا. اور میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں بڑا ہی فرسٹریٹڈ تھا کہ 4.5 ماہ سے مجھے نہیں ملایا جا رہا, ہائی کورٹ کے کہنے کے باوجود. میری ابھی کوئی 10 دن پہلے GHQ ہیئرنگ تھی, تو میں ساتھ اسد وڑائد صاحب, آئی ہیو گاٹ اے ہیوج اماؤنٹ آف ریسپیکٹ فار ہم, ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ مہربانی کریں, یہ میرا نام, لائرز بھی ہمارے ساتھ کھڑے تھے, انہوں نے کہا جی آپ کا نام تو کبھی کسی نے دیا نہیں, دیا ہوتا تو ہم آگے دیتے. لیکن صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں وسیم بھائی کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ من پسند ہے, کسی کو چھوڑنا ہے کسی کو نہیں چھوڑنا. میاں محمد نواز شریف صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کو پارٹی کے اندر سے کسی سے شکوانی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر سے کوئی آپ کا نام نہیں دے رہا تھا, آپ کا نام تو جاتا تھا لیکن وہیں سے اپروو ہوتا تھا. نہیں, دیکھیں میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتا. آج تو ایک چیز مجھے کلیئر ہوگی نا, اپنی آنکھوں سے میں
4 گھنٹے 4.5 گھنٹے وہاں پہ تھا, سب کچھ میں نے دیکھا. آن ٹاپ آف دیٹ جب اپنے کالیگ سے سنا کہ ہمیں جو ہے اسی طرح 9 دفعہ مجھے نہیں چھوڑا گیا, پھر علی محمد خان سے رابطہ ہوا جب میں واپس آیا, اس نے بھی کہا کہ میں 5 گھنٹے انتظار کرتا رہا ہوں, 1 دفعہ تو مجھے ملا دیا, بعض ٹائم مجھے بھی نہیں ملایا. سو صرف میرا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ نیچے کرتے کون ہیں, بدنام کس کو کیا جا رہا ہے. عدالت آپ کو ایک پراپر لیگل جو ہے ایک آپ کو آرڈر دیتی ہے اور آپ کو ریئلائز کرتی ہے کہ آپ کنٹیمپٹ میں جائیں, اس کے باوجود اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, اس کے باوجود آپ پارلیمنٹیرینز کو ذلیل کر رہے ہیں. 302 کا جو قیدی ہے اس کے پیارے بھی جب ملنے آتے ہیں تو ان کے لیے بھی شیڈ بنے ہوئے ہیں. تو پاکستان کے پارلیمان کے یہ تقدس ہے, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کی لیڈرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ایم این ایز کا جو سٹیچر ہے, عوام کے نمائندے, ان کو آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کرنی ہے تو پھر کم سے کم اتنی مورل کریج تو ہو کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ بتائیں کہ جی یہ مسئلہ ہے. کوئی آتا بھی نہیں ہے, ان بیچارے سپاہیوں کو ہم بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں, وہ تپتی دھوپ میں 200 میٹر 300 میٹر پیدل جائیں پھر آئیں, کوئی ان کا ٹیلی فون نہیں اٹھا رہا. کچھ سمجھ سے بال اتر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. سو اس حوالے سے تو لگ رہا ہے کہ آپ کے تحفظ زیادہ پارٹی سے نہیں ہے, بلکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملہ کہیں اور سے تھا. لیکن یہ جو آپ نے شہریار صاحب جو فلور آف دا ہاؤس میں بھی کہا کہ ہو سکتا ہے آج میری آخری تقریر ہو, وہ کیوں کہا تھا؟ اور آپ پارلیمانی سفر اپنا کنٹینیو کر رہے ہیں نا, یا آپ نے کچھ اور سوچ لیا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں وسیم, ہم ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے ہیں. 2018 میں بھی میں نے الیکشن نہیں لڑنا تھا, میرے لیڈر نے مجھے کہا, اس کے گواہ بھی موجود ہیں, کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے. بہت پہلے سے میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس معاشرے میں بدقسمتی سے آپ جتنا بھی کچھ کر لیں, ایک ایسا باپ میرا جو تحریک پاکستان میں جو فریڈم فائٹر تھے, گولڈ میڈل ملا, آج کیا تمغے ہمیں دیے جا رہے ہیں. تو صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ تمام چیزیں برداشت کی, لیکن 2-3 چیزیں وسیم بھائی, جب بیٹیوں اور بہنوں کی بات آئے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کی بیٹیاں, آپ کی بیوی, مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا, میری زبان پہ نہیں آتی, ان چیزوں کو بھی سائیڈ پہ رکھ دیں. پارلیمان کے اندر جو یہ میں نے تقریر کی وہ کیوں کی؟ میرے کوہاٹ میں 5-6 عورتیں آئیں شٹل کاک کا برقع پہن کے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا, آپ لوگوں نے کیا کیا خان کے لیے؟ تو میں نے کہا کہ میری بہن ہم سب لگے. میں نے کہا کہ جی ہمیں نہیں پتا, ہم گرمی برداشت کر لیں گے, لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیں گے, مہنگائی برداشت کر لیں گے, ہمیں خان چاہیے. یہی پوری بات. تو میں جو آن دا فلور آف دی ہاؤس, کیونکہ میں نے اپنی ٹیم اور سب کو یہ میسج دینا تھا, دونوں ٹریجری بینچز کو بھی, کہ ہم اس لیے نہیں آئے تھے. آئی واز اے سی او ان ملٹی نیشنل, آئی واز ان جرمنی, سب کو چھوڑ کے آیا تھا. میرے گھر سے 3 جنازے نکلے تھے. ابھی بھی جب میں جیل میں تھا 13 جنازے میرے گھر سے نکلے ہیں, 2 بھائی 1 بہن. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو ڈیٹیلز, میں ذات کی بات نہیں کروں گا, لیکن ہمیں ووٹ کیوں ملا تھا؟ ہمیں 8 فروری کو فسطائیت, ظلم اور جبر کی اس تمام حربوں میں کیوں لوگوں نے ووٹ دیا تھا؟ اس لیے نا کہ خان کو ہم باہر نکالیں. اب میں پارلیمان میں اندر بیٹھا ہوں اور وہاں ڈیبیٹنگ کلب شروع ہے, پارٹی پالیٹکس, تقریر, کمیٹی کھیلی جا رہی ہے. تو میں جب پارٹی لیڈرشپ از ناٹ ڈوئنگ انف خان صاحب کو باہر لانے کے لیے, اگر میں پریسائزلی پوچھوں, پارٹی لیڈرشپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے ایگزیکٹلی جو وہ نہیں کر رہی خان صاحب کو باہر لانے کے لیے؟ وسیم بھائی, ایک تو میں اس پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں. کور کمیٹی کی میں نے ہارڈلی 2 میٹنگز اٹینڈ کی ہیں. میں آپ دیکھ رہے ہیں آف لیٹ میڈیا پہ بھی نہیں آتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ پولیٹیکل لیڈرشپ خان سے ملتی بہت کم ہے. ہمیں وہ تمام انفارمیشن ملتی نہیں ہے جس کے بیس پہ میں میڈیا میں آ کے ایک پی ٹی آئی کا جو مدعا ہے اس کو with commitment, with passion ڈیفینڈ کروں اور اس کو اٹھاؤں. تو بہت ساری چیز ایسی تھی, اور گھر میں ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے, میرے بھی بہت سارے ڈفرینس آف اوپینین ہے, لیکن
یہ جب میں نے کہا یہ اس لیے کہا تھا کہ آئی واز ویری فرسٹریٹڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹریجری بینچز منسٹرز نہیں ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، ہم یہ کیا کر رہے ہیں، کوئی ہماری سنوائی نہیں ہے، پھر ہمارے ساتھ جو ان کا حد تک آمیز رویہ ہے، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ کہ ایم این ایز پنجاب کے ایم این ایز کے گھروں پہ چاپے، ان کے گھر بچوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ نیشنل اسمبلی میں پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑا ہوا کہ اسپیکر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کے مین انٹری پوائنٹ پہ پولیس والے کھڑے ہیں، یہ کس لیے کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ خطرہ ہے، خودکش یا وہ سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ تو میں نے کہا ریڈ زون ہے تو سیکیورٹی تھریٹ تو اگر باہر سے کوئی آئے گا تو اندر آئے گا، اور پھر آپ نے ایف سی آپ کے پاس ہے، رینجرز ہیں، تو اسلام آباد پولیس کو یہاں پہ کھڑا کرنا ہے۔ سو تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ایک فرسٹریشن سر زیادہ اپنی پارٹی لیڈرشپ سے ہے یا کرنٹ گورنمنٹ سے ہے؟ دیکھیں کرنٹ گورنمنٹ تو بالکل نااہل ہے، گھس بیٹھی ہے، ان کے تو پاکستان کے مفادات سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ تو ایک ایسے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی ٹیم کو یہ کہا کہ وی نیڈ ٹو پل آور ساکس، ہم نے ایک پرو ایکٹیو اپروچ کے ذریعے 81 ہمارے فارم 47 کے نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں جو افیکٹیز ہیں، ان کو آن بورڈ لیں، ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں، ہماری لیگل فرٹرنیٹی ویل ایکوپڈ ہو، ہم پوری ایک ایسے پراپر طریقے سے میکینزم سے ہم اپنی کیمپین کریں جس سے عوام متنفر نہ ہو۔ کیوں نہیں کر پا رہی پارٹی وہ کیمپین سر؟ آپ کے خیال میں وہ بہت ہائی ہو چکا ہے، اس کا آپ کو جواب کیا مل رہا ہے کہ کیوں نہیں کر پا رہی پارٹی ہے؟ دیکھیں اس کا جواب تو مجھے ملے گا خان صاحب سے، کیونکہ میں خان صاحب سے جب میں ملوں گا تو مجھے تمام چیزیں، میں ہارٹ ٹو ہارٹ انٹریکشن کرنے والا آدمی ہوں، کیونکہ میں تو ایم این اے نہیں کھیلنے آیا، میں اس ایم این اے شپ پہ لعنت بھیجتا ہوں کہ عوام نے ووٹ ہمیں دیا ہے اور میں اس ووٹ پہ پورا نہیں اترنا، میں اپنے لیڈر کے لیے کچھ نہیں کر سک رہا جو معصوم بے گناہ پڑا ہوا ہے، جو میرے حلقے کے لوگ مجھ سے سوال اٹھاتے ہیں، پاکستانی لوگ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، 87% پاکستانیز آر اسٹینڈنگ ود عمران خان، وہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو جب آپ یہ سوال اپنی کرنٹ لیڈرشپ سے کرتے ہیں، جواب دینا ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں، جب یہ سوال آپ اپنی کرنٹ لیڈرشپ سے کرتے ہیں، ظاہر خان صاحب تو جیل میں نا، جب کرنٹ لیڈرشپ سے کرتے ہیں پی ٹی آئی کی، تو وہ کیا جواب دیتی ہے آپ کو؟ دیکھیں وسیم ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ لیڈرشپ میری لیڈرشپ ہے، میرے پہ الزام لگایا تھا خواجہ آصف نے، میں آن دا فلور آف دی ہاؤس اس کو جواب بھی دیا، لیڈرشپ میری ہے، یہ میرے لیے قابل احترام ہے، آئی ایم اسٹینڈنگ رائٹ بیہائنڈ دیم، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا قانونی آئینی حق ہے as a member of the National Assembly and as a member of that party which is the largest party جس میں میرے ساتھ 4 پورٹ فولیوز تھے، ایکس فیڈرل منسٹر ہوں اس پارٹی کا، لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں، لوگ ہم سے توقع رکھتے ہیں، کیونکہ میرا تو ایکسس نہیں ہے خان، تو میرا کام کیا ہے، اپنے لیڈر آف دی اپوزیشن، سیکرٹری جنرل، پھر اسی طرح چیف وپ، پھر بیرسٹر گوہر صاحب، انہی کے ساتھ بات ہوتی ہے، ہر آدمی کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، اور کیونکہ جو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ جس طریقے سے چیزوں کو ٹویسٹ کیا گیا، اب مثال کے طور پہ میں نے یہ کہا کہ شاید میری آخری، اس کے بعد کوئی 25-30 ایم این ایز نے کہا ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں، اور خبر کیا بنائی گئی کہ جی فارورڈ بلاک بن رہا ہے۔ تو ایک چیز آپ کے توسط سے، جو پارٹی کے اندر تفریق لائے، جو پارٹی کے اندر گروپ بنائے، جو خان کے خلاف سازش کرے اپنی ذات کے لیے، عہدے کے لیے، کسی کی سوچ کے لیے، میرے لیے وہ ایمان کا سودا کرنا ہے۔ میں جت مراحل سے نکل کے آیا ہوں وسیم، یو کانٹ امیجن، اونلی مائی اللہ نوز، اللہ نے مجھے جہنم سے نکالا ہے، اور میں جتنا شکر ادا کروں اس رب کا اتنا کم۔ صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے اور عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران خان، میں اگر انہیں کہتا ہوں کہ میرے لیے وہ ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، 71-72 سال کی عمر میں، اس گرمی میں، آج میں وہاں پہ دیوار کے سائے میں نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، ان پہ کیا گزرتی ہوگی 8x10 کے سیل میں کیا؟ اور میرا لیڈر کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میرے لیے آواز اٹھاؤ، وہ ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، خود مختاری، رول آف لا اور آئین کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جاؤ ان کو بتاؤ کہ میں سولی پہ چڑھنے کے لیے بھی خدا نخواستہ تیار ہوں، لیکن نیور کمپرومائز آن رول آف لا، نیور کمپرومائز آن کانسٹیٹیوشن اینڈ دی انٹرسٹ آف پاکستان۔ تو جب میں اندر تھا، میرے بیوی بچوں پہ کیا گزر رہی تھی، تو مجھے بچے پوچھتے ہیں کہ بابا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، دوست پوچھتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میرا لیڈر کس حال میں ہے
ان کی کیا کیفیت ہوگی اور میں یہاں پہ کیا کر رہا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں وہ نہیں کر پا رہا جو مجھے کرنا چاہیے. سر فی الحال ابھی اپنا پارلیمانی سفر تو آپ کنٹینیو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ بیکاز آپ نے وہ جملہ بولا تھا اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں جی میں خان سے ملوں گا اور میں بہت سیریسلی اس پہ میں اپنا ڈیسیجن لے چکا ہوں. میں خان سے ملوں گا اور خان سے ملنے کے بعد ہی میں اس کا جواب دے سکوں گا. ڈیسیجن لے چکے ہیں ٹو کوئٹ دی سیٹ آف نیشنل اسمبلی؟ نہیں, میں یہ ڈیسیجن لے چکا ہوں کہ میں کیا کروں, کون سی ایسی چیز کروں. اپنے لیڈر سے پوچھوں گا, ان کی گائیڈ لائنز لوں گا, ان کے ساتھ بات کروں گا, اینڈ اونلی دین آئی ول ڈیسائیڈ. کیونکہ میں یقین جانیے میں نے تاریخ میں اپنے آپ کو میر جعفر اور میر صادق نہیں بنانا. میں نے تاریخ میں اپنا نام ایسے رقم نہیں کرنا کہ جس شخص کی بات ہمیں کون جانتا تھا, ہمیں کون جانتا تھا. اللہ کے بعد عمران خان کی برکت سے تیسری دفعہ نیشنل اسمبلی میں آ رہے ہیں. بٹ شہریار صاحب مسئلہ اس سے ایک بات بہت کلیئر کیجیے گا, مسئلہ اس سے آگے کا بھی نہیں. ایک تو یہ کہ ہر کسی کی اپنی کیپیسٹی ہے, حالات محدود ہیں یہ وہ, لیکن آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا ہے اور بڑے کیٹیگوریکل الفاظ میں کہا ہے کہ ہماری پارٹی لیڈرشپ میں آستین کے سانپ موجود ہیں. Now if that is the case, یہ تو زیادہ سنجیدہ مسئلہ ہے نا, کہ اس کا مطلب یعنی کہ پلانٹڈ لوگ موجود ہیں, تو وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو گئے یا نہیں, اس پرابلم کو آپ کیسے سالو کریں گے؟ ایک تو ہے نا بندہ مخلص ہے, مجبوری ہے, ٹھیک ہے, آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں آستین کے سانپ بیٹھے ہمارے اندر, تو اس مسئلے کیسے نمٹیں گے؟ وسیم بھائی اس کا میں صرف چھوٹا سوال کا جواب دوں گا معصومانہ. سر ہم کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, کیبنٹ میٹنگ چل رہی ہے اور ٹکرز چل رہی ہیں, کون لیک کرتا تھا؟ ظاہر ہے جو اندر بیٹھا ہوگا وہیں سے آتی. پارٹی کے خلاف سازشیں کس نے کی؟ کدھر ہیں وہ لوگ جن کو عمران خان میرا دل کا اور پاکستان کا وزیر اعظم ویلیو کرتا تھا؟ پیچھے چورے کس نے گھوم پہ؟ کون تھے وہ لوگ؟ ہم پہ سختیاں نہیں ہوئی, ہم پہ ہر ایک چیز استعمال کی گئی. اس رب نے سرخرو کیا, کیونکہ ایک چیز قول و فعل میں تضاد بھی ہونا چاہیے. تب بھی اور آج بھی ایک چیز کا قائل ہوں, پاکستان اور عمران خان لازم و ملزوم ہے. اور آج جو لوگ واپس آنے کی تگودو کر رہے ہیں, علی محمد یہ شہریار صاحب, فواد صاحب, عمران صاحب, علی زئی صاحب, ان کو آپ اسی فہرست میں رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ڈچ کیا پارٹی کو؟ دیکھیں وسیم بھائی ایک چیز میں بتاؤں, ان سب کے ساتھ میں نے گھر میں ان کے ساتھ کھانا کھایا ہوا ہے, ان کا نمک کھایا ہے, ان کی ماؤں کو, ان کے بزرگوں کو, ان کی بیویوں کو, جو میری بہنیں ہیں, بھابھی ہیں, ان کے بچوں کے ساتھ میرا گھر کا تعلق ہے. آئی ایم نو ون ٹو کمنٹ آن دیٹ. میری کیا حیثیت اہمیت ہے, کس پہ کیا گزری یہ رب جانتا ہے. اس کے کیا کن سرکمسٹانسز میں, کن حالات میں ان سب نے جو بھی کیا, یہ اللہ کے بعد مائی لیڈر ول ڈیسائیڈ. سو میرے دل میں سب کے لیے احترام ہے, سب کے لیے احترام ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں کتنا احترام کرتا ہوں. میں جب ان کے پیاروں کو دیکھتا ہوں, ان کے گھر والوں کو دیکھتا ہوں, جب میرے ساتھ یہ ان کے فیملی ممبرز مجھے جب فون کرتے ہیں, داڑے مار کے روتے ہیں, میں آپ کو نہیں بتا سکتا. وی آر اے فیملی. اپنی زندگی کے بہترین سال اس پارٹی میں وقف کیے ہیں. مطلب وہ میں کیا مثال دوں, ایک دوں گا تو شاید باقی. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ خان صاحب بہتر جانتے ہیں, اور خان صاحب سے پہلے رب جانتا ہے. جس نے بدنیتی کی ہے تو وہ تو ذلیل ہوگا, اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جس کے ویک پوائنٹس پہ, یا جس کو ڈرایا گیا بیٹی کے نام پہ, بیوی کے نام پہ, بوڑھے ماں باپ کے نام پہ, تو پھر وہ رب جانتا ہے, اور اللہ پھر ان کے لیے آسانی. ٹورڈز دی اینڈ شہریار صاحب ایک معصومانہ سوال سے اینڈ کرتے ہیں. وہ آپ ایک بیان سالوں پہلے آپ نے دیا تھا ہمارے پروگرام میں, وہ پھر بہت زبان زدہ عام ہو گیا وہ بیان, لوگوں کو آج تک یاد ہے وہ بیان. وہ سنایا تو پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ دینی ہے. نہیں وہ نہیں والا اس کے علاوہ بھی ایک اور بھی تھا, وہ سنانا پھر آپ پوچھتا ہوں کہ یہ پالیسی یہ آج بھی آپ بیان میں قائم ہے, یا گردش زمانہ نے آپ کو ذرا اس پہ نظر ثانی کرنے مجبور کر دیا ہے؟ وہ تھا قوم کا باپ, وہ سنا ہے کیا ہے, پھر پوچھتے ہیں. میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں. گھر کا ایک باپ ہوتا ہے, باپ اور ماں کا اپنا رول ہے. اسی طرح آرمی چیف ایسے کریٹیکل سٹیج پہ, میرا خیال ہے اس مثال کو آپ تھوڑا تبدیل کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے باپ کی, کیونکہ یہاں تو بہرحال 3 سال نہیں تو 6 سال بعد تو تبدیلی ناگزیر ہے ہی نا, تو میرا خیال ہے کوئی اور مثال. ملک کی آرمی چیف کی مثال ایک باپ اور ماں دونوں کی بنتی ہے. ٹھیک
تو اس وقت مشورہ دے رہے تھے آپ کو کہ سوچ لیں اس پہ لیکن آپ کو بتاؤں ابھی آج ہیں اس بیان پہ؟ نہ میں نے سوچنا نہیں ہے، میں نے سوچنا نہیں ہے. تو جب ہم حکومت میں تھے 3.5 سال میرے بارے میں یہ بتایا گیا کہ شہریار ایجنسیوں کا آدمی ہے. 9 years کاؤنٹر نیریٹو آف ایکسٹریمزم، پیغام پاکستان، صدر پاکستان نے اس کو ہیڈ کیا، جس میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، 20,000 علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ خودکش بمبار کا شریعت میں کوئی رول نہیں. صحیح ہے. اب بات آتی ہے، فوج میری غیرت ہے، میری عزت ہے اور میرا ایمان ہے. اور یہ بھی چیز آپ نے کیوں ابھی تک نہیں بتائی کہ میں ہر جگہ کہتا تھا کہ اگر پاکستان جیسی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز شام، عراق، لیبیا کے ساتھ ہوتی تو ان کا یہ حال نہ ہوتا. اب واپس آتے ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ سپاہی سالار، اس کی مثال باپ کی ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. صرف میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ ڈی جی آئی ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، رہی بات ادارے کی، افواج پاکستان کی، میرا لیڈر کہتا ہے میری جان سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. وہ نااہل، وہ بدبخت جو پی ٹی آئی کو فوج کے آگے پچ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں یا کوئی ایسی سوچ بنا رہے ہیں، وہ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں. فوج بھی میری، ادارے بھی میرے، ریاست بھی میری، پاکستان کے مفادات بھی میرے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ افواج پاکستان اور پاکستان اور عمران خان یہ لازم و ملزوم ہے. اگر کسی نے مذاق اڑانا ہے اڑاتے رہیں. میرا مذاق تب بھی اڑایا گیا تھا رانا ثناء اللہ کے کیس میں. رانا ثناء اللہ بھی پولیٹیکل سیکٹری ہے، وہ پرائم منسٹر کو اسسٹ کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے خلاف کیس جنرل باجوہ نے بنایا تھا. تو آج میں آپ کے توسط سے ان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ وہ تمام اینکرز جو مجھے ٹرول کرتے تھے، کیا کیا کہتے تھے، اللہ الحق ہے وسیم بھائی. ایک نہیں تو آپ بتائیں، رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی باجوہ صاحب نے بنایا تھا کیس؟ یہ رانا صاحب سے پوچھے، رانا صاحب نے یہی کہا ہے. رانا صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ نے میرے اوپر کیس بنایا، اور پھر میں جب الجھنے لگا تو خواجہ صاحب نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچا. تو آپ بتائیں نا، رانا صاحب نے تو دے دیا بیان. آپ بتائیں اگر باجوہ صاحب نے بنایا تھا تو اس وقت آپ کیوں اون کر رہے تھے ٹیلی ویژن پہ آ کے اور قسمیں کھا رہے تھے؟ آپ کہتے ہیں انہوں نے بنایا، مجھے کیا پتا. سن لیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج، تب بھی اور آج بھی میں اپنی جگہ کھڑا ہوں. اس وقت بھی کہتا تھا کہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پر انکوائری انیشیٹ کریں، جوڈیشل انکوائری، تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آئے. اور آپ آج بھی اس دن کی طرح کنونس ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کیس تھا؟ میں آج بھی اس چیز پہ کنونس ہوں کہ ڈی جی اے این ایف نے بریگیڈیئرز کے ساتھ جب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا ہم اپنی اولادوں کی قسم کھاتے ہیں کہ جو چیزیں سچ ہے. ان کی ٹیم، لیگل ٹیم، وہ کیس پلیڈ کر رہی تھی. میں ان کو پرائم منسٹر کے پاس لے کے گیا، کیبنٹ میں لے کے گیا. جب پہلی پریس کانفرنس تھی ڈی جی این ایف کے ساتھ، ڈی جی ایف نے پوری قوم کو ساری چیز بتائی. لیکن مصیبت یہ ہے، آپ اس پریس کانفرنس سے پہلے ناقابل تردید ثبوت دیکھ چکے تھے نا. آپ نے خود بات چھیڑی تھی. ایک منٹ پشتو میں کہتے ہیں کہ وس میں پتہ نہ رسی مڑ بدے پلار کم، کہ میرا آپ پہ تو بس نہیں چلتا، آپ کے بوڑھے باپ کو مار دوں گا. مصیبت یہ ہے کہ کسی میں اتنی وہ نہیں تھی جرت کہ وہ کہتا کہ جی ڈی جی این ایف اور آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے پوچھا جائے. کیونکہ سیاستدان جس سے گالی دینی ہے، کر رہے تھے نا اس کو، اس لیے آپ سے پوچھ رہے تھے. آپ نے ایک دفعہ بھی کہا کہ یار میرا کیا تعلق ہے سب سے. آپ کے لیے آپ کو سیاستدان، آپ اس کو کہہ رہے تھے ان کو چھوڑو، میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح کیس ہے. پوچھنے والا نہیں. آپ کہہ رہے تھے میں نے ثبوت دیکھے ہیں، تو آپ ان کہہ رہے تھے اس لیے آپ سے سوال ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں یار مجھے کیا پتا یار یہ لوگ کر رہے ہیں، ان سے پوچھو. تو آپ سے نہ پوچھا جاتا. میری بات سنیں، میں نے کہا جو انہوں نے کہا مجھے کہ ہم اپنی اولادوں کی قسم کھاتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، جو انہوں نے ثبوت دیے، اگر میں روایتی سیاستدان ہوتا تو ان کی تصویریں، ان کو فوٹوز کاپی نکال کے چپ چپ کے میڈیا میں شیئر کر دیتا. میں انڈر اوتھ تھا، آج بھی انڈر اوتھ ہوں. نیشنل سیکرٹ ڈسکلوز تو میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ نے دیکھے ہیں نا رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف ناقابل تردید شواہد، اسی لیے آپ اپنے جھڑلے سے اس کو آن کر رہے تھے نا. جی مجھے دکھائے تھے، تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ انکوائری انیشیٹ کریں. پھر آپ بتائیں قوم کو. چلو انکوائری سے تو ہو جائے گا فیصلہ انیشیٹ، لیکن آپ شہریار آفریدی تو کنونس ہے نا آج بھی کہ بالکل ٹھیک کیس ہے رانا ثناء اللہ پہ، کیونکہ آپ نے ثبوت دیکھے ہیں. ایسے ہی ہے نا. شہریار آفریدی کو چھوڑ دیں. شہریار آفریدی فلیگ بیئرر تھا اس سارے کیس میں، تو اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی رائے. نہ وسیم بھائی، it's not about me, it's not about Rana Sanaullah, it's about our judicial system, it's about that particular case
in which a minister, a government was constantly targeted. آپ کہہ رہے ہیں میرا مذاق اڑایا گیا, بیسڈ آن دیٹ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پلیز ٹیل می ایز وی اسپیک آر یو کنونسڈ کہ وہ کیس صحیح تھا یا آپ کو بھی ڈاچ کیا گیا؟ سمپل از دیٹ. میں کہہ رہا ہوں, میں آج بھی اپنی جگہ کھڑا ہوں کہ جو ثبوت مجھے دکھائے گئے تھے اس کے بعد کیا ہوا, ایک انکوائری بیٹھائی جائے. بات تو آپ سے پوچھ ہی نہیں رہا میں سر, میں آپ کو کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یو ہیو سین انف ایویڈنسز ٹو سے ایون ٹوڈے ایز وی اسپیک کہ جی بادامی صاحب بالکل صحیح کیس تھے, میرے خیال میں رانا ثناء اللہ ہے مجھے, صرف یہ پوچھ رہا ہوں. Am I a lower court, high court, supreme court? I'm just asking your opinion because you were the flag bearer. You were telling the nation that this man is involved. I was constantly, I am even sharing it with you right now کہ جو ثبوت مجھے دکھائے گئے, جن پر بریگیڈیئر اور جنرل نے قسم کھائی کہ ہم اپنا اولادوں کی قسم کھاتے ہیں, جنہوں نے پرائم منسٹر, اس وقت کے پرائم منسٹر کے سامنے یہ بات کی, کیبنٹ کے سامنے یہ بات کی, based on those evidences you are convinced نا کہ ملوث ہے رانا ثناء اللہ, آپ کو یقین ہے نا جو ثبوت دکھایا آپ کو؟ دیکھیں اس چیز کو چھوڑ دیں, آپ اس چیز پہ کیوں ایمفسائز کر رہے ہیں؟ آج بھی کنونس نہیں ہے, لیکن آپ اس وقت قوم کو بتا رہے تھے کہ یہ آدمی جو ہے وہ ہیروئن لے کے گھومتا ہے, حالانکہ کنونس آپ آج بھی نہیں ہے. میں آپ سے 6 دفعہ پوچھ چکا ہوں. نہیں, it's not about whether I'm convinced or not. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی انکوائری ہو, قوم کو حقیقت بتایا جائے. بالکل ہونی چاہیے, I am with you on that, لیکن آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اپنی اوپینین تو بتائیے, yes or no that you are convinced or not. دیکھیں, منسٹر کی ایک ہوسٹ کی اوپینین یہ ہو سکتی ہے کہ کیس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا, ایف آئی آر کٹی, انہوں نے تمام ثبوت جب میں نے مانگے مجھے دیے, میں نے ان سے پوچھا اور ان سے اس کے بیس پہ ان کی لیگل ٹیم نے سارا پروسیس چلایا, بعد میں کیا ہوا اس لیے اور چونکہ انہوں نے آپ کو کہہ دیا اس لیے آپ نے آگے رگڑ دیا. تو آج والے بھی اگر یہ کریں کہ ان کو کوئی وردی والا کہہ رہا ہو کہ چور ہے تو ٹھوک دینی چاہیے نا, آرمی ڈومینیٹڈ انسٹیٹیوشن ہے. میں نے نہیں رگڑا, اگر میں نے رگڑا ہوتا سے میں نکلا ہوں. میرے نہیں وسیم, میں نے نہیں رگڑا, نہ میری یہ خون میں ہے. میں لعنت بیچتا ہوں ایسی سوچ پہ جو بے گناہ لوگوں کو ملوث کرے یا جھوٹے مقدمے بنائے. اللہ کی لعنت ہو ایسی سوچ پہ. تھینک یو ویری مچ سر, شکریہ. شیر حافظ ہمارے ساتھ ہیں. عمران اسماعیل صاحب سے ہم نے بہت سارے معصومانہ سوالات کرنے, چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. عید کے دنوں میں اچانک نمودار ہوئے شیخ رشید احمد صاحب 25-30 انٹرویو کھڑکا دیے, پھر آئے فواد چودھری صاحب 25-30 انٹرویو کھڑکا دیا, علی زیدی صاحب 20-25 انٹرویو کھڑکا دیے, اور نہ ایک شخص ایسی کا نام اس سب میں اس فہرست میں آ رہا ہے. ابھی تک اس انداز سے انٹرویوز نہیں آئے, کچھ انہوں نے دیے 2-3 ہفتے پہلے, لیکن ویسے تواتر کے ساتھ نہیں دے انٹرویو. وہ نام ہے عمران اسماعیل صاحب, وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ذرا ان سے کچھ معصومانہ سوال کر لیتے ہیں. پہلے آپ یہ دیکھ لیجیے, صرف ماضی کے جھروکوں سے عمران اسماعیل صاحب نے ان الفاظ میں پاکستان تحریک انصاف کو خدا حافظ, عمران خان صاحب کو تو خدا حافظ یہ کہا تھا. اس کے کچھ دنوں بعد انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی. جہانگیر ترین صاحب کے بالکل برابر میں بیٹھے تھے اس پریس کانفرنس میں. فواد چودھری صاحب منہ چھپائے بیٹھے تھے, زیدی صاحب بھی آگے پیچھے, عمران اسماعیل صاحب بالکل برابر میں بیٹھے تھے. فاسٹ فارورڈ کر کے آگے آتے ہیں. تھوڑے دنوں پہلے 2-3 دن پہلے ہمارے پروگرام میں رؤف حسن صاحب نے کہا کہ ہم بتائیں گے وہ کہانی کہ یہ لوگ کس طرح کی وی آئی پی ایک وی میں نے زیادہ لگا دیا, کیسی وی آئی پی جیل میں رہے ہیں لوگ. دیکھیں رؤف صاحب نے کیا کہا. اسٹیبلش ہوگا کہ جیلوں میں کیا کر رہے تھے وہ دیکھیں گے ہم. علی زیدی صاحب کتنی جیل میں رہے ہیں, عمران اسماعیل صاحب کتنی جیل میں رہے ہیں, اور یہ جو صاحب ہیں یہ جیل میں رہے ہیں کس وجہ سے رہے ہیں, یہ بھی کہانیاں آپ کو سنا دیں گے کسی وقت. تو یہ وی آئی پی جیلوں میں رہیں گیا. جی ہاں, ماشاء اللہ چشمے بد. اور آگے بات کی اس پر عمران اسماعیل صاحب نے ایگزیکٹلی اس بات پہ رسپونڈ کیا ٹویٹر پہ, اگر وہ بھی دکھا سکیں, کہ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم اپنے حصے کی کہانی ہم بتائیں گے. جو خود ایک دن بھی جیل نہ گئے, اب تحریک انصاف کے ایک بھی تحریک انصاف کے سزا نہ رہے, پیسے لے کر ترجمان بنے ہوئے, وہ ہماری کہانی کیا سنائیں گے, ہمارا اتنا خوف کیوں ہے. عمران اسماعیل صاحب کی کہانی سنتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, پہلے تو مطلب اگر یہ بتا سکیں آپ کی آئی پی پی میں شمولیت کے حوالے سے آج بھی آپ کی یہ پوزیشن, یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ فواد صاحب کی اس پر پوزیشن آ گئی, ابھی تھوڑے دنوں پہلے دوبارہ آ گئی, زیدی صاحب کی آ گئی, تو آپ کی بھی یہ کہ آپ آئی پی پی میں دل سے شامل نہیں ہوئے, کسی دباؤ سے شامل ہوئے, ایسا ہی؟ جی ایسا ٹھیک. تو اس وقت جو آپ ان کے پہلو میں بیٹھے تھے جہانگیر صاحب کے, وہ دباؤ میں بیٹھے تھے. لیکن سر ایک فرق ہے, فواد صاحب کی آپٹکس کی حد تک بھی نظر آ رہا ہے, کیسے منہ چھپائے, وہ لگ رہا ہے بات لینا خاص تھا. زیدی صاحب بھی اس وقت سامنے نظر نہیں آ رہا ہے, کم از کم پریس کانفرنس میں. آپ تو برابر میں بیٹھے تھے ترین صاحب کے. پھر اس کے 3-4 مہینے بعد جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو آپ نے باقاعدہ کہا ہے جس کا خلاصہ یہ کہ آپ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو آئی پی پی سے الیکشن لڑوائیں گے. تو آپ تو ایک قدم آگے گئے ان دونوں سے, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ میں تھا. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں پی ٹی آئی کے 25-30 لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے آئی پی پی میں شامل ہوئے تھے. ہاں,
اور اس پریس کانفرنس میں گیا تھا, محمود مولوی صاحب کے گھر پہ تھی, وہاں پر میں بیٹھا تھا, تو میں نے اتنی بات کی تھی کہ ان کو ویلکم کیا تھا کہ آ گئے, بس اس کو کچھ اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے ہوگا. ہمیں پریشر تھا, اس پریشر کے تحت ہم آئی پی پی میں چلے گئے تھے, اس کے بعد ہم اس کو چھوڑ نہیں پا رہے تھے, نکل نہیں پا رہے تھے اس میں سے. آج ختم ہو گیا پریشر, آج اب کوئی ایسا پریشر نہیں. اچھا, وڈ یو لائک ٹو شیئر کہ ایگزیکٹلی ایسی کیا تھریٹ یا بات تھی جس کی وجہ سے آپ نے سیاسی وابستگی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ سیاسی وابستگی تبدیل اب کرنے کا فیصلہ کیا؟ نہیں, اس وقت جو آپ پی ٹی آئی, آپ نے خان صاحب کو خداحافظ کا اور آئی پی بھی چلے گئے, کیا ایسا دباؤ تھا, تشدد تھا, کوئی دھمکی تھی, کیا تھا؟ نہیں, کوئی شرائط نہیں. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ کیا کریک ڈاؤن ہو رہا تھا, اور کس طرح سے ساری ٹاپ لیڈرشپ جو تھی اس کو اریسٹ کیا گیا تھا, کچھ جیل میں تھے, کہاں تھے, میں خود جیل میں رہا. اب وہ اس کے بعد پھر کوئی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ریزسٹ کر گئے, جیسے عمر چیمہ تھا یا ہمارے چودھری اعجاز صاحب ہیں, یا اور دیگر لوگ ہیں, خواتین بھی ہیں جو ریزسٹ کر گئی, سال سے جیل میں ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ بڑی دلیر خواتین اور لوگ تھے جو انہوں نے ریزسٹ کیا, اور جو لوگ چھوڑ گئے ان کا بھی آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان سے کیا توقعات تھیں اور ان کو کیا کرنا تھا, کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے, اور اس کی وجہ سے چھوڑ کے پارٹی انہوں نے یہ طے کیا. بہت مشکل مرحلہ تھا, کیونکہ وسیم میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سر وہی تو پوچھ رہا ہوں, کیا وہ مشکلات آپ شیئر کرنا چاہیں گے کہ واٹ یو وینٹ تھرو, کیا ہوا تھا ایسا؟ وہ اب ٹائم آئے گا تو کر لیں گے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں کم سے کم اپنی اگر آپ سے بات کروں تو میں ان چند لوگوں میں سے ہوں گا, یہ چند بھی نہیں ہے اب تو باقی, جنہوں نے 1993 میں عمران خان کو جوائن کیا تھا شوکت خانم کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد پارٹی بنانے والوں میں سے تھا. جو 4-5 لوگ تھے جنہوں نے پارٹی مل کے بنائی تھی, ان میں ینگسٹ اس وقت ہوتا تھا, 25-26 سال کا تھا, اور میں اس پارٹی بنانے میں شامل تھا ساتھ. اور آج میں واحد آدمی ہوں ان 5 لوگوں میں سے جو سروائیو کیا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف. تو میرے تو اولاد کی طرح پاکستان تحریک انصاف ہے, رنز ان مائی بلڈ, تو میں کیسے چھوڑ سکتا تھا اس کو؟ بائی چوائس تو نہیں چھوڑی ہوگی, ظاہر ہے کہ مشکل مرحلہ تھا. سر سوال یہ, آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جو مخالفین ہیں, خاص طور پی ٹی آئی کے اعلیٰ عہدیداران اس وقت کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کسی کے کہنے پر گئے تھے یا دباؤ پر گئے تھے, اور کسی کے ہی کہنے پر آئے پارٹی میں ایک دراڑ ڈالنے کے لیے. ان کے اس بات کی سپورٹ میں ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ بھائی کوئی ایسا, جس کی آپ ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی کوئی بھی ایسا پریشر تھا جس کی وجہ سے آپ نے پارٹی چھوڑ دی, پی ٹی آئی چھوڑ دی, کم از کم کہنے کے تک تو چھوڑ دی. تو آج آپ کو ایسی کیا گارنٹی ہے کہ اللہ نہ کرے کل صبح دوبارہ کوئی پریشر نہیں آ جائے گا یہ باتیں کہنے پہ, جو کہ آپ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پی ٹی آئی چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے, ہمارے ساتھ دباؤ میں ہوا. کل صبح بھی تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر ہو سکتا ہے کل صبح بھی ہوگا تو آج آپ وہ نہ کہتے ہیں, اور ورنہ پھر آپ کو گارنٹی ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا, بولنا ہے جو بولو. نہیں کوئی, دیکھو میں ایک بات بتاؤں اسے, میں پہلی دفعہ ٹیبل کی دوسری طرف آیا ہوں, مجھے اندازہ ہوا ہے کہ الزام لگانا یا اسپیکولیشن کے اوپر کسی کے اوپر بات کر دینا کتنا آسان ہے. میں حلفاً آپ سے کہہ سکتا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ نہ اسٹیبلشمنٹ میں سے کسی نے میرے سے رابطہ کیا, نہ کسی نے مجھے کچھ کرنے کو کہا, نہ کسی نے مجھے کچھ نہ کرنے کو کہا, نہ بولنے کو کہا. جو بات ہوئی یہ فواد چودھری, میں اور 1-2 لوگ اور ہماری پارٹی کے تھے جو بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ جو پریزنٹ لیڈرشپ جن کے پاس پارٹی ہاتھ میں آئی ہے, ان کو 1 سال ہو گیا عمران خان کو جیل گئے ہوئے, وہ گانا گاتے رہتے ہیں, ہم نہ باز آئیں گے, محبت سے جان جائے گی, اور کیا ریکنیکٹ کر لیں ذرا. گانا تو سر آپ نے بھی گایا تھا نا, وہ روک جان کب جائے گی. عمران خان کو ڈھا کے لے گئے. آپ کو آواز آ رہی؟ ہاں آ رہی, ٹیلی فون بھی لے لیں. ہاں نہیں لیکن اچھا میں بات کروں. عمران صاحب میرا, ہاں یہ صحیح ہے, میرا اس میں سوال تھا کہ وائی آر یو ناٹ افریڈ, وچ از گڈ, اچھی بات ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو, میرے منہ میں خاک, لیکن وائی آر یو ناٹ افریڈ, ایک سوال ہوتا ہے نا کہ بھائی کل صبح دوبارہ ویسے ہی پریشر نہ آ جائے کہ عمران صاحب آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آج ہے پریشر, دیکھیں بات یہ نہیں ہے آپ اس وقت تو سرنڈر کر گئے تھے پریشر کے سامنے, تو آج آپ کیسے اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے آتا ہے تو آ جائے پریشر؟ اس وقت تو ایسا نہیں تھا نا, آپ نے ایسا نہیں سوچا. وسیم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ عمران اسماعیل کو یا فواد چودھری کو پی ٹی آئی جوائن کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, ان کو پی ٹی آئی واپس لے گی کہ نہیں لے گی. دا پوائنٹ از کہ ہم ایک جو سارے پرانے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی یہ جو لوگ اس وقت جو لیڈرشپ ہے, یہ اٹ سیمز کہ اس میں سے بہت ساری لیڈرشپ کمپرومائز نظر آتی ہے. یہ تو کوئی, یعنی وہ اب آپ مجھے بتائیں, رؤف حسن صاحب بتا رہے ہیں کہ جی وہ بتائیں گے کہ کون سی وی آئی پی جیل میں گئے تھے. بھائی تم بھی چلے جاتے وی آئی پی جیل میں, ایک دن تو جا کے دکھاتے نا جیل میں کون سی جیل میں گئے تھے. یہ آئیں جائیں آگے پیچھے ان کو کوئی نہیں روکتا.
یہ جو مرضی کرتے رہے، ان کو کوئی نہیں روکتا، باقی لوگوں کو جو ہے وہ بمبور جائے. رؤوف حسن صاحب تو کچھ انچز سے رہ گئے، ورنہ تو شہرک کٹ جاتی ان کی. تو نہیں کوئی شہرک وہرک نہیں کٹ رہی تھی. خیر وہ دیکھیں ہر آدمی کی اپنی قربانیاں، میں کسی کو چیلنج نہیں کرنا چاہتا. رؤوف حسن کی بھی اپنی قربانیاں ہوں گی، باقی عمر ایوب کی بھی قربانیاں ہوں گی، باقی اور لوگوں کی بھی اپنی قربانیاں ہوں گی جو پارٹی کے لیے دے رہے تھے. کس کے اوپر کیا وقت گزرا ہے وہ تو وہی بتا سکے گا. میرا صرف اتنا کہنے کا مقصد تھا کہ ہم آپ سے یہ بات کر رہے تھے کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس لیڈرشپ میں عمران خان کی رہائی کے لیے کتنے دھرنے دیے، کتنے جلسے نکالے، کتنے جلوس نکالے. سر اس کے جواب میں اگر وہ یہ کہیں کہ بھائی جان آپ کو کیا پتا کہ ہم پہ کیا بیت رہی ہے، جو آپ خود کے لیے کہہ رہے ہیں نا، وہی آپ کو جواب میں یہ کہیں کہ آپ کو کیا پتا کہ ہم پہ کتنا پریشر ہے. اور اگر جواب میں وہ یہ کہیں کہ بھائی جان ہم کم از کم ساتھ کھڑے تو ہیں، خان کا نام تو لے رہے ہیں، آپ نے تو پریس کانفرنس ٹھوک دی تھی، آپ سے تو اچھے ہی رہے ہیں. نہیں اچھا لیڈرشپ کا رول چھوڑ دیں نا، سائڈ پہ ہو جائیں، کسی اور کو لیڈر بنا دیں. میں نہیں کہہ رہا پارٹی چھوڑ دیں، کسی اور کو لیڈر بنا دیں. اتنی بھی زحمت نہیں ہوئی ان سے کہ جس دن کیسز ہوتے ہیں ایم این اے ایم پی ایس کو کورٹ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے عمران صاحب، یہ اعتراض تو پھر آپ کا ایک طریقے سے عمران خان صاحب پر ہے. عمران خان صاحب نے رؤوف حسن کو رکھا ہے تو وہ ہے نا جہاں وہ ہے، عمر ایوب کو رکھا ہے تو وہ ہے نا جہاں ہے. تو یہ اعتراض عمران خان پہ کر رہے ہیں کہ کیسے لوگوں کو لگایا ہوا ہے. خان صاحب تو اس وقت جیل میں ہیں، اور خان صاحب کو وہی باتیں پتہ لگتی ہیں جو 4 لوگ جا کے بتاتے ہیں. 5ویں آدمی کی تو گنجائش نہیں ہے وہاں جانے کی، لوگ جا نہیں پاتے ہیں. شہریار آفریدی جیسا آدمی وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہے، اور بہت سارے لیڈرز ایسے ہیں جو جا سکتے ہیں، جن کو جانا ہے وہ نہیں جا پا رہے ہیں. وہ تو خان صاحب کو لمیٹڈ ریسورسز مل رہے ہیں، نہ ان کے پاس موبائل ہے نہ کچھ ہے. ان کو کچھ لوگ جا کے اطلاع دیتے ہیں اور اسی کے اوپر وہ اپنا ری ایکشن ظاہر کرتے ہیں. اور خان صاحب کی مجبوری ہے، ان کے پاس اویلیبل بھی نہیں ہے اس وقت لوگ کام کرنے کے لیے وہاں پر موجود. آپ پی ٹی آئی میں واپس آنا چاہتے ہیں ابھی؟ اس کا فیصلہ تو عمران خان کریں گے. میں اس کا اظہار کر چکا ہوں اس بات کا کہ جب خان صاحب سے بات ہوگی تو ہوگی. یہ ان لوگوں سے تو میں نہیں بات کرنے والا. یہ میری قسمت کا فیصلہ کریں گے کہ میں نے آنا ہے کہ نہیں آنا. رؤوف حسن کرے گا میرا فیصلہ، یا عمر ایوب یا اور کوئی کرے گا. اچھا اگر آپ لوگ واقعی، اگر آپ کے دل میں اگین ڈیولز ایڈوکیٹ، اگر آپ کے دل میں اس وقت یہی درد آپ کو مارے جا رہا ہے کہ یہ لیڈر یار میرا لیڈر جیل میں بیٹھا ہے، دیکھو یہ قیادت کیا کر رہی ہے یار، تو پھر تو آپ ان پر تنقید کر کے تو کسی اور کا مقصد سرو کر رہے ہیں نا، کیونکہ پارٹی میں ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے، مذاق بن رہا ہے، لافنگ اسٹاک بن رہا ہے. پھر تو آپ کہیں یہ کچھ نہیں کر رہے، مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں کروں گا. 6 تاریخ کو ان کا جلسہ اسلام آباد میں آگے کھڑا رہوں گا، نعرے لگاؤں گا خان کے لیے، پھر اگلے جلسے میں بھی آ جاؤں گا. میں اپنی، آپ بھی بیٹھ کے بیان داغ رہے ہیں، پارٹی کو لافنگ اسٹاک بنا رہے ہیں. نہیں لافنگ اسٹاک نہیں بنا رہے. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ انہوں نے پہلے ہمارے خلاف ایک کیمپین لانچ کی کہ یہ غدار ہیں، کبھی چوہا ہیں، کبھی کیا بولتے ہیں، کبھی کیا بولتے ہیں. ہم نے تو لانچ نہیں کی. ہی ڈیڈ اٹ. وہ آپ دیکھ لیں، تاریخ دیکھ لیں، میں نے کب پہلے بات کی یا فواد نے کب بات کی. دے سارے ان کو جب سے یہ فیلنگ ہوئی کہ یہ اب سرگرم ہو رہے ہیں، پارٹی کے لیے بات کر رہے ہیں، واپس آنا چاہ رہے ہیں یا عمران خان کے لیے بات کرتے ہیں، تو انہوں نے ہمارے اوپر یہ کام شروع کر دیا. اب یہ ان سے پوچھیں کہ ان کو کل اگر یہ چپ ہو جائیں کل صبح تو آپ لوگ کہیں گے یار ہمیں عہدے وعدے کچھ نہیں چاہیے، عہدے آپ لوگ رکھو، ہم آپ کے ساتھ ہیں کارکن کی حیثیت سے، اور خان کی رہائی کے لیے کیا کرنا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. از دیٹ دا کیس؟ نو ایشوز. کس نے عہدہ مانگا؟ دیکھیں میں گورنر رہ چکا ہوں، مجھے کون سا عہدہ دیں گے یہ رؤوف حسن صاحب یا عمر ایوب صاحب؟ کون سا عہدہ مجھے پکڑائیں گے؟ یہ کیا دیں گے مجھے؟ میں been there and done that. مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے. میں پارٹی کا ورکر تھا، میں پارٹی کا ورکر ہوں. میرا اپنا ایک رائے ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر عمران خان کی کسی بات سے مجھے خلاف ہو جائے، جس کا مطلب ہے کہ میں پارٹی کے خلاف ہو گیا ہوں. میں اپنی رائے تو دوں گا نا. عمران خان بھی انسان ہے، عمران خان صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں، غلط فیصلہ کر سکتے ہیں، لیڈر بے شک وہ ہیں. میں رائے دوں گا، مانے نہ مانے وہ ان کی مرضی ہے. یہاں پہ کوئی گناہ تو نہیں ہو جاتا اس کے اوپر. اور سر یہ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، ذرا آپ اس پہ تو اپنا ورژن بتا دیجئے. جو ایک اس پہ بڑی بات ہوئی کہ ایک روز آپ فواد صاحب، آپ سب اڈیالہ جیل کے باہر گئے تھے، باہر آپ نے میڈیا سے بات بھی کی، قریشی صاحب لوگ بات کرنا چاہتے تھے. آپ اس وقت ایگزیکٹلی کس کا کیا پیغام لے کر گئے تھے، کیا بات کرنا چاہتے تھے؟ نہیں قریشی صاحب سے بات ہوئی تھی ہماری. دیکھیں ہماری ایک بات ہوئی اسلام آباد میں، اور ہمیں یہ بات ہوئی کہ جی ہمیں چانس دیں، ہم ایک پنڈی میں نا، اسلام آباد نہیں پنڈی. اچھا آپ اقوام تفہیم کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بات چیت ہو جائے. کیونکہ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو معاملات حل ہوں گے وہ بات چیت سے ہی ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ کریں، رس کے بیٹھ جائیں، اس کے بعد پھر آپ حکومت میں بھی آ جائیں. اگر آپ حکومت میں آ بھی جائیں، آج اگر حکومت آ جائے 2/3 میجورٹی سے آ جائے، پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت رہے گی آپ کو. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اس طرح سے چلا لیں گے کوئی بھی. میں خالی تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا.
کوئی بھی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے بغیر حکومت نہیں تو آپ نے ان سے بات کی، پھر آپ قریشی صاحب کے پاس گئے، کیا بات کی آپ نے قریشی صاحب سے؟ ہم نے بات کی، قریشی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ جی ظاہر ہے کہ لیڈرشپ تو چاہیے تھی، خان صاحب اس وقت جیل میں نہیں تھے، قریشی صاحب جیل میں تھے، ان سے بات کی، ان سے کہا کہ جی آپ جا کے بات کریں خان صاحب سے کہ کوئی راستہ کھولتے ہیں، کوئی ماحول بنائیں، کوئی بات چیت کے ذریعے کوئی جو ٹینشن ہے اس کو کم کیا جائے. لیکن پھر اس کے بعد وہ قریشی صاحب سے بات ہوئی اور اس کے بعد وہ بات ختم ہو گئی. اور وہ قریشی صاحب نے کیا جواب دیا؟ قریشی صاحب نے کہا میں عمران خان سے جا کے بات کروں گا. اس میں یہ تجویز بھی تھی کہ اس وقت اگر دوستوں کو خان صاحب قبول نہیں ہے تو خان صاحب کو آپ منائیں کہ تھوڑے عرصے کے لیے ذرا پیچھے چلے جائیں، قیادت کریں لیکن منظر عام پہ نہ رہیں، یہ بھی تھی اس میں تجویز؟ ابھی ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تھی، لیکن دیکھیں بعد میں یہی ہوا نا کہ پھر خان صاحب پیچھے ہٹے، انہوں نے پھر قیادت جو ہے وہ چیئرمین جو ہے پارٹی کا کسی اور کو بنایا، گور صاحب کو بنایا، اور وہ خان صاحب چیئرمین نہیں رہے، وہ رہنما رہے. تو وہ یہی کام ہم پہلے بھی کیا جا سکتا تھا کہ اس وقت پارٹی بچائی جا سکتی تھی، خان صاحب جیل نہ جاتے. ہمارا تو اس وقت سے آپ کو پتا ہے کہ جس وقت 150 لوگوں تھے اسمبلی کے اندر اور ریزائن کرنے کا ہوا تھا، تو اب میں واحد آدمی تھا بنی گالہ کے اندر جس میں 12 لوگوں کی میٹنگ تھی کہ میں نے اس میں کھڑے ہو کے خان صاحب سے کہا تھا کہ خان صاحب آپ کی پرسنالٹی اتنی ٹاورنگ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بات ہی نہیں کرتا آپ کے رائے کے خلاف، لہٰذا آپ آخر میں اپنی رائے دیا کریں، پہلے آپ رائے دیتے ہیں تو سارے ہاں ہاں جی کرنا اس میں شروع ہو جاتے ہیں اور اصل بات جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا تم کر لو اصل بات پہلے. تو میں نے ان سے کہا کہ جی میرے خیال میں تو یہ 150 لوگوں کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، یہ غلط ہم کرنے جا رہے ہیں. ہم اپوزیشن کا رول ادا کریں، ہم بہت اسٹرانگ اپوزیشن میں ہوں گے، 150 لوگ ایک پارٹی کے ہوں نیشنل اسمبلی کے اندر تو وہ سامنے والا حکومت نہیں چلا پائے گا. تھوڑا سا فرق تھا، مارجنل فرق تھا حکومت اور اپوزیشن میں. میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا. فواد چودھری اس کے ایڈوکیٹ تھے کہ نہیں استعفیٰ دینا چاہیے، بہت سارے لوگ اس کے ایڈوکیٹ تھے کہ استعفیٰ دینا چاہیے. لیکن آج آپ کی اور فواد صاحب کی جدوجہد مشترکہ ہے نا؟ ہاں ظاہر ہے، بالکل ہے. اور اگر آپ سے آخر میں پوچھوں، آپ کو وہ اللہ حافظ خان صاحب کو کہنے پہ اس پہ آپ کو افسوس ہے، یو ریگریٹ دیٹ؟ ہاں دیکھیں اللہ حافظ تو ہم آپس میں بھی کہتے ہیں نا، ہم گھر میں جاتے ہیں اپنی والدہ کو، ہاں ابھی پروگرام ختم کروں گا اللہ حافظ کہوں. اچھا آپ نے وہ اللہ حافظ کہا تھا؟ ہاں یہ معصومانہ جواب آپ نے یہ دیا ہے، صحیح ہے. اللہ حافظ عمران خان صاحب، عمران اسماعیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اچھا کہہ رہے وہ اللہ حافظ ہے جو روزانہ کہتے ہیں عام طور پہ. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. زندگی صحت ہے تو کل ملیں گے، اگلے پروگرام ملیں گے. اللہ حافظ.